والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ غنیمت جانیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کو، ان کی فرما برداری کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی ہے، جس نے اپنے کپڑے کو جھاڑا اس طرح اور اس کا گرد ماں باپ میں سے کسی کو پہنچ گیا، وہ فرما برداروں میں شامل نہیں ہوگا. کپڑا جھاڑا اور اس کا گرد ماں باپ میں سے کسی کو پہنچ گیا، وہ فرما برداروں میں شامل نہیں ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھا وہ فرما برداروں میں سے نہیں ہوگا. تیز نگاہ سے دیکھا فرما برداروں میں سے نہیں ہوگا. عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے باپ سے یا ماں سے ایسی چیز کو روکا جو اس کی ضرورت کی ہے، وہ فرما برداروں میں نہیں ہوگا. ماں باپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کو آپ اگر دے رہے ہیں تو فرما برداروں میں شامل رہیں گے. ان کی ضرورت کی چیز آپ نے روک لی، فرما برداروں میں شامل نہیں رہیں گے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے. ان کی والدہ بھی موجود، ان کا انتقال قریب ہے، مگر زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے. صحابی رسول ہے، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیا، رسول اللہ علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فرمایا ان کو یہاں بلا لا، اگر وہ نہ آ سکے تو میں ہی آتا ہوں. ان کو اطلاع کی گئی ماں کو ان کی، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ اگر نہیں جا سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لا رہے ہیں. فرمایا نہیں میں ہی جاؤں. تو بیچاری آئی، آپ نے پوچھا تیرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا بہت نمازی، بہت تہجد گزار اور سب چیزوں کا پابند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا، میں تو یہ پوچھتا ہوں تیرے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے. ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے ناراض ہوں، میں تو اس سے ناراض ہوں. آپ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، اپنی بیوی کو بڑھا کر رکھتا ہے میرے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کو معاف کر دو. ماں کا دل بہت دکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا، میں معاف نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دکھ کی دوا تھا، ہر ایک کے لیے رحمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں اپنے نبی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، اور انہوں نے آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس میں جلا. ماں ہوتی ہے، سب کی ماں ایسی ہیں. نہ سوچے میری ماں سخت ہے، نہیں، سب کی ماں ایسی ہیں. ان کا دل آپ کے لیے بالکل اندر سے خوش. ماں نے کہا میرے سامنے میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو برداشت نہیں کرتی. آپ نے فرمایا اگر ہم یہاں آگ میں نہیں جلائیں گے تو جہنم کی آگ میں جلے گا. آپ معاف نہیں کر رہے ہیں تو جہنم کی آگ میں جلے گا. ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں، ادھر معاف کر زبان پر کلمہ جاری کر. اللہ نے اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. صحابی کا ہی بات ہے، شکایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کرتا رہتا ہے اور میرا مال بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حال بلاؤ. ان کے باپ حاضر خدمت ہو گئے. آپ نے پوچھا ارے تم اپنے بیٹے کے مال کو کھا جاتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے مال میں سے کتنا لیتا ہوں، اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں، اس کے میرے نکاح میں جو اس کی حال ہے اس پر خرچ کرتا ہوں، اور میں اس کے پاس سے کچھ نہیں لیتا. آپ کی زبان مبارک پر آیا لفظ ہاں میں سمجھ گیا. اور پھر آپ نے فرمایا ارے تو نے جو اشعار بنائے ہیں
جن کو ابھی تک تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا ہے وہ سناؤ تو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسے ہی ہے، میرے اشعار میری زبان پر بھی نہیں آئے ہیں، پہلے ہی سے میں آپ کی نبوت کی تصدیق کر دیں مگر ایسے واقعات سے میں اور آپ کی نبوت کی تصدیق ہو جاتی ہے اور ہم آپ کی نبوت کا سچا اقرار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے وہ اشعار سنا، اس میں اپنے بیٹے ہی کی شکایت کر رہے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے حدیث پاک موجود ہیں، انت و مالک الیمین، باپ سے کہا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہی ہے۔ انہوں نے کتنی دعائیں آپ کے لیے کی ہوں گی جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ پیدا نہیں، جب سے آپ مادر رحم میں آئے ہوں کہ اس سے ہی پہلے آپ کو اللہ سے مانگا۔ بعضوں کے اولاد نہیں بیچارے مانگ رہے اللہ ہمیں اولاد دے دے، ہمیں بچہ دے دے، ہمیں بیٹی دے دے، ہمیں بیٹا دے دے، مانگ مانگ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منظوری لے رہے ہیں ہمارے یہاں اولاد ہو جائے۔ تو پہلے ہی پیدا ہونے سے آپ کے لیے مادر رحم میں پہنچانے سے پہلے آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، پھر جب نطفہ رحم میں پہنچ جاتا ہے پھر دعا شروع کر دیتا ہے۔ ماں باپ دونوں مانگتے رہتے ہیں اللہ ہمارا بچہ صحیح ہو، سالم ہو، اچھا ہو، نیک ہو، یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ پھر جب پیدا ہو جاتا ہے خود ہی اندازہ لگا، جن کے بچے ہو گئے وہ خود اندازہ لگا لے، جیسے آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے اس زیادہ آپ کو، اس زیادہ آپ کے باپ کو، آپ کی باپ کو، آپ کی ماں کو محبت